الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والامر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحیم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وانہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقتہ الی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر کام کے آداب ہوا کرتے ہیں، تو ہم ایک بہت بڑا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں جس میں ہم قرآن کے متعلق جو آیات ہے اس کی تفاسیر ہیں ان کو اجمالاً اور تفصیلاً یعنی اس اندازے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے کہ جس سے آپ قرآن آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اس میں ذرا تھوڑا سمجھیں آپ، باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنی زبان مبارک سے اس کو تلاوت فرمایا ہے، یہ وہ کلام ہے۔ اب بڑے کی بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی بڑے کی بات ہے، جتنا بڑا کوئی ہوتا ہے اس کام کے اتنے ہی بڑے آداب ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب مفسرین نے لکھے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے 6 آداب ظاہری اور 6 باطنی ذکر کیے ہیں۔ جو 6 آداب ظاہری ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، غایت درجے کا احترام ہو، یعنی بہت زیادہ احترام دل کے اندر ہو، باوضو ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، یہ پہلا ادب ہو گیا۔ اور دوسرا ادب، جلدی نہ کرے، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھے، یہ دوسرا ادب۔ تیسرا ادب کہ رونے کی کوشش کرے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونے کی شکل بنائے۔ اور چوتھا ادب ہے کہ آیات رحمت اور آیات عذاب اگر آ جائیں تو ان کا حق ادا کر کے چلے۔ ان کا حق کیا ہے کہ رحمت کی آیات پر دل اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے، اور آیات عذاب پر جو عذاب کی آیات ذکر ہوں اس پہ دل خوف کرے، ڈر کرے کہ اللہ پاک کی پکڑ سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور پانچواں ادب ہے کہ اگر ریا کا احتمال ہو، دکھلاوے کا احتمال ہو قرآن پڑھتے ہوئے کہ بھی دوسرے مجھے دیکھ رہا ہے یا ایسے معاملات ہو رہے ہیں، تو اس میں احتمال ہو، یا کسی مسلمان کے تکلیف بھئی پڑھنے سے تکلیف ہو گئی، یہ حرج لازم ہوتا ہو، تو پھر آواز آہستہ کر لے۔ یہ بھی قرآن کی تلاوت کے ادب میں شامل ہے۔ اور چھٹا ادب ہے کہ خوش الحانی سے پڑھے، آواز کو صاف ستھرا کر کے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ ہاں جی، کلام پاک پڑھنے کی بہت سی احادیث کے اندر تاکید بھی آئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 6 آداب ظاہری ہیں، اور 6 آداب تو یہ تھے، اور جو 6 باطنی آداب ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ادب یہ ہوگا کہ قرآن پاک کی عظمت اور اس کی شان دل میں ہو کہ بہت بڑا کلام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کس کا کلام ہے؟ اس اللہ کا کلام ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس اللہ کا کلام ہے۔ اس اللہ کی علو شان، رفت، کبریائی دل میں رکھے۔ اور یہ دوسرا ادب ہے۔ تیسرا ادب ہے کہ دل کو وساوس اور خطرات سے
کوئی وسوسہ ہو، کوئی کسی بھی چیز کا خطرہ ہو، وہ دل میں نہ رکھے جب اس کی تلاوت کر رہا ہو۔ نہ اللہ کا کلام ہے کہ جب اس کی تلاوت میں انسان لگے گا تو وسوسوں سے اور خطرات سے اللہ اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ نمبر 4 جو اس کا ادب ہے کہ معانی میں تدبر کرے اور ایسی کیفیت سے تدبر کرے کہ لذت محسوس کرے، اسے لذت آ رہی ہو۔ جیسے ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی۔ کیا آیت تھی؟ آیت یہ تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان اپنے بندوں کو عذاب دے تو تو رب ہے، اگر تو عذاب دے تو رب ہے یا تیرے بندے ہیں، اور اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ ساری رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، یعنی اس کی لذت میں لگے رہے کہ اللہ جل شانہ کو یہ بات کہنا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ ہاں، اور دوسرے موقع پہ ایک تابعی کا واقعہ آتا ہے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک رات ساری رات یہ آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، صبح کر دی، ہاں جی، پھر بھی وہ اس کے تسلسل میں، اس ڈر میں، اس کیفیت میں لگے رہے۔ وہ کیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج یعنی قیامت کے دن سارے مجرم جو ہے علیحدہ ہو جاؤ کہ کہیں میں ان مجرموں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ یعنی ڈر، احساس، یہ فکر، ہاں جی، یہ جو ہے نا جی چوتھا ادب تھا۔ اور 5واں ادب یہ ہے کہ جن آیات کی آپ تلاوت کر رہے ہیں دل کو ان کے تابع بنا دے۔ کیسے؟ اگر آیات رحمت آ رہی ہیں تو دل سرور محض بن جائے۔ اللہ اکبر، بڑا کمال کا یہ لطیف اشارہ ہے کہ دل سرور محض بن جائے، اور اگر آیات عذاب آئیں تو اس پہ دل لرز جائے، کانپ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ پاک نے اس طرح عذاب کا ذکر فرمایا، دل ڈر جائے۔ اور جو چھٹا ادب ہے وہ یہ ہے کہ کانوں کو اس درجے پابند بنا لے، اس درجے پابند بنا لے کہ اللہ کلام خود فرما رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ یعنی یہ 12 آداب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے لطف و کرم سے ان قرآن پاک کی تلاوت کے جو یہ 12 آداب ہیں، ان سارے آداب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔